نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھیے، یہ درس کا آج پہلا دن ہے اور ہم درس دینے جا رہے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مکاشفۃ القلوب سے۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پہلے تھوڑا تعارف کر دیں کہ یہ کون ہے۔ 4 صدی ہجری میں خلافت عباسیہ اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ ایران کی وسیع سلطنت پر اس کی گرفت روز بروز کمزور ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایران کی وسیع سلطنت طوائف الملوکی کا شکار ہو کر رہ گئی۔ یعنی خلافت عباسیہ کمزور ہو گئی اور ایران جو کہ بہت مانا ہوا ملک تھا، وہاں لوگ طوائف بازی میں پڑ گئے، صوبے خود مختار ہو گئے اور ہر ایک ایران پر اپنی جگہ بادشاہ بن کر بیٹھ گیا۔ یہ تھا وہ دور اور سیاسی ماحول جس میں امام حجت الاسلام محمد غزالی نے طوس کے قصبہ غزال میں 450 ہجری 1058 عیسوی میں اپنی آنکھ کھولی۔ امام غزالی کی پیدائش 450 ہجری ہے اور سن عیسوی ہے 1058 عیسوی جب آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد امام محمد بن محمد ایک درویش صفت انسان تھے۔ ان کے دل میں علم کے مشعل فروزہ کر رکھی تھی۔ وہ چاہتے کہ اگر پدر یعنی یہ جو تھے بہت صفت گزار شخص تھے، بہت درویش قسم کے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا بھی نام محمد اور امام غزالی کا بھی نام محمد، بہت درویش صفت انسان تھے۔ ان کے 2 بیٹے محمد غزالی اور احمد غزالی علم دینی و دنیاوی سے اپنی جھولیاں بھر چکے تھے۔ ان کو کیا خبر تھی کہ ان کی اس آرزو کو اللہ تعالیٰ نے ایسا شرف بخشا ہے کہ ان کے دونوں فرزند علم و معرفت کے آفتاب و مہتاب بن کر دنیا میں چمکیں گے۔ ایک کے قدموں سے شہرت اور دنیاوی جاہ و جلال پامال ہوں گے اور علم دین و دنیا کا آفتاب بن کر درخشاں ہوگا، اور مسند فکر و ارشاد پر متمکن ہو کر طریقت و ہدایت کی وہ شمع روشن کریں گے جو دنیا کی ظلمتوں میں معرفت کا اجالا پھیلائے گی۔ امام صاحب کے والد محمد بن محمد کا 465 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ اس وقت امام صاحب کی عمر 15 سال کی تھی۔ جب 15 سال کی تھی تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور شیخ احمد غزالی 12-13 سال کے تھے، یعنی آپ کے جو دوسرے بھائی تھے وہ 12 یا 13 سال کے تھے۔ امام صاحب کے والد نے اپنے ایک صوفی مشرب دوست ابو حامد احمد بن محمد زازقانی کے ہاتھ میں ان دونوں کا ہاتھ دے کر وصیت کی تھی کہ میرا جو کچھ اثاثہ ہے اس کو ان دونوں کی پرورش اور تعلیم پر خرچ کر دیں۔ اپنے ایک دوست کے ہاتھ میں اپنے بچوں کا ہاتھ دے دیا تھا اور کہا میرے جتنے بھی میرے پاس پراپرٹی ہے وہ سب میرے بچوں کی تعلیم میں ہی خرچ کی جائے۔ چنانچہ امام صاحب کے والد کا معمولی سا سرمایہ اور خود حضرت احمد نے اپنا سرمایہ ان دونوں بھائیوں کی پرورش اور تعلیم پر صرف کر دیا۔ تو ان کے دوست بھی ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے دوست کی پراپرٹی بھی اور پلس وہ ختم ہو گئی تو اپنے پاس سے ان کے بچوں کی تعلیم کی خرچہ اٹھایا۔ جب تمام سرمایہ صرف ہو گیا اور امام صاحب علوم متداولہ کی ابتدائی منزل سے گزر گئے تو جناب زازقانی نے ان کو طوس کے مدرسے میں داخل کرا دیا تھا تاکہ وہاں اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کریں اور وہاں کے وظیفے سے بھی بہرہ یاب ہوں۔ لیکن امام غزالی طوس کے مدرسے میں داخل ہونے کے بجائے جرجان چلے گئے اور یہاں مشہور زمانہ استاد امام ابو نصر اسماعیلی کی خدمت میں رہ کر تشنگی علم کو دور کیا۔ اس طرح آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین بنے اور آپ شافعی المذہب تھے، یعنی حضرت امام شافعی کے
مذہب پر آپ تھے۔ یہ چھوٹا سا تعارف میں نے کرا دیا، اب یہاں سے کتاب شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلا باب بنا ہے انہوں نے خوف خدا پر، اللہ کا خوف بندوں کے دل میں کتنا ہونا چاہیے۔ تو درود شریف کی فضیلت سے شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت کا دھیان رکھنا، اچھا کتنی دیر ہو گئی۔ اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کے دونوں بازوؤں کا درمیانی فاصلہ مشرق و مغرب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ نے ایک فرشتہ ایسا بنایا ہے کہ اس کے یہ دونوں بازوؤں کا درمیانی حصہ مشرق اور مغرب کو گھیرے ہوئے، یعنی اتنا چوڑا اس کا سینہ ہے کہ جدھر سے سورج نکلتا ہے وہاں سے لے کر سورج ڈوبنے کی جگہ تک پورے مشرق و مغرب جتنی چوڑائی ہے اتنی چوڑائی کو اس کا سینہ گھیرے ہوئے اس فرشتے کا، اتنا بڑا وہ فرشتہ ہے۔ سر اس کا زیر عرش ہے، یعنی جو سر ہے وہ عرش کے نیچے ہے، اور دونوں پاؤں تحت الثری میں ہیں، لمبا بھی اتنا کہ سر اس کا عرش کے نیچے پہنچ رہا ہے اور پیر تحت الثری میں بالکل نیچے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا فرشتہ اللہ کا۔ روئے زمین پر آباد کے خلق کے برابر اس کے پیر ہیں۔ اس کے پیر کتنے ہیں تو کہہ رہے ہیں پوری روئے زمین پر جتنے اللہ کی مخلوق ہے اتنے ہی اس کے پیر ہیں۔ کتنے پیر ہوں گے؟ میری امت میں، اب سرکار فرماتے ہیں میری امت میں سے جب کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس فرشتے کو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ وہ عرش کے نیچے بحر نور میں غوطہ زن ہو۔ عرش کے نیچے نور کا دریا ہے، اللہ حکم دیتا ہے اے فرشتے اس نور کے دریے میں غوطہ لگا، تو وہ فرشتہ اس نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے۔ جب باہر نکل کر وہ اپنے بازوؤں پر جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے قطرات ٹپکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آدمی پانی میں ڈبکی لگا کر نکلے گا تو پانی کے قطرے ٹپکیں گے، اور وہ نور کے دریا میں ڈبکی لگا کر نکلا ہے تو قطرات کس کے ٹپکیں گے؟ نور کے۔ اور اتنا بڑا فرشتہ تو کتنے قطرات ٹپکیں گے؟ چھوٹا آدمی ہے تو چھوٹے قطرے، زیادہ لئیم شہیم ہے تو زیادہ قطرے۔ اب بتا دیا اللہ کے رسول نے کہ کتنا بڑا فرشتہ ہے، تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنے قطرے ٹپک جائیں گے۔ ذات باری تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر فرشتے سے، ہر قطرے سے ایک فرشتے کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کتنے فرشتے پیدا ہو گئے۔ کب صرف بندہ مومن نے ایک بار درود پڑھا تو اس کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنے فرشتے پیدا فرما دیے۔ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتی ہے جو قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ یعنی وہ جتنے فرشتے ہیں جو اب انگنت ہو گئے نا، کتنے ہو گئے، اور آپ نے درود پڑھا، وہ سب فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت قیامت تک کریں گے۔ پڑھیے ایک بار درود پاک، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دانا کا قول ہے، دانا مانے عقل مند، ایک عقل مند کا قول ہے جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے، جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے، اور روح کی بقا کم گناہوں میں ہے، اور ایمان کی سلامتی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے میں ہے۔ اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو اپنے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو، انشاءاللہ تمہارا ایمان سلامت رہے گا۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی قلب میں خوف خدا پیدا کرو اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور انسان دیکھے کہ آئندہ کے لیے آگے کیا بھیجا۔ مطلب یہ ہے کہ روز جزا کے لیے کیا عمل کیا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ صدقہ کرو اور اعمال صالحہ کرو، صدقہ کرا کرو اور نیک عمل کیا کرو۔
تاکہ قیامت کے دن ان کا اجر پاؤ اور اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر اچھی اور بری بات کو جانتا ہے۔ قیامت کے دن فرشتے، زمین، فلک، روز و شب تمام گواہی دیں گے، یعنی ہر چیز، زمین بھی، آسمان بھی، فرشتے بھی، کہ آدم زادے نے یہ کام بھلائی کا کیا یا برائی کا، اطاعت و تابعداری کی یا نافرمانی، حتیٰ کہ انسان کے اپنے اعضا بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ جو ہمارے ہاتھ پیر ہیں، زبان ہے، آنکھیں ہیں، ناک ہے، یہ سب بھی گواہی دے گی قیامت کے دن۔ ایماندار اور متقی و پرہیزگار انسان کے حق میں زمین گواہی دے گی، چنانچہ زمین یوں کہے گی، اس انسان نے میری پیٹھ پر نماز پڑھی۔ اب الحمدللہ ہم یہاں بیٹھ کر ذکر رسول، ذکر خدا کر رہے ہیں، تو یہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ اتنے لوگ کھڑے ہوئے تیرا ذکر سن رہے تھے۔ زمین گواہی دے گی، چنانچہ زمین یوں کہے گی، اس انسان نے میری پیٹھ پر نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، جہاد کیا۔ یہ سن کر زاہد و متقی شخص شاداں و فرحاں ہوگا، اور کافر و نافرمان کے خلاف زمین گواہی دیتے ہوئے یوں کہے گی، اس نے میری پیٹھ پر شرک کیا، زنا کیا، شراب پی اور حرام کھایا، اب اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے اگر ارحم الراحمین نے اس پر کڑا محاسبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی ہم قیامت کے دن ایسے حال میں اٹھیں کہ ہمارے اعضا بھی جو ہیں وہ ہمارے حق میں گواہی دیں۔ جس زمین پر ہم چل رہے ہیں وہ زمین بھی ہمارے حق میں گواہی دے کہ اللہ تیرا یہ بندہ تو تیرا ذکر کرتے ہوئے چلتا تھا، تیرے رسول پر درود پڑھتے ہوئے چلتا تھا۔ ہم کہیں راستے میں جائیں تو بس درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے چلے جائیں، تو زمین کا ہر ٹکڑا گواہی دے گا کہ تیرے بندے کا جو قدم پڑتا تھا تو تیرے محبوب پر درود پڑھتے ہوئے نکلتا ہے۔